اگر عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو عوام خاموش نہیں رہے گی، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، معیشت مزید تباہ ہوگی، سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ اس کا نقصان نہ صرف ریاست کو، ریاستی اداروں کو، بلکہ 25 کروڑ عوام کو ہوگا۔ کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کارروائیاں بھی آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کرنے کے مترادف ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ عدالتیں اپنا رول ادا کریں گی، الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کے ریاستی اداروں کو ہوگا، آپ کی ریاست کو ہوگا، ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ اگر اس انداز سے آپ نے الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع کر دیا تو آج آپ کی ریاست 25 کروڑ عوام اس ایڈونچر اینڈ مس ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آج 25 کروڑ عوام بھوک، ننگ اور ان امپلائمنٹ میں جس طرح گھری ہوئی ہے، جس طرح کی بے روزگاری ہے، جس طرح کی غربت ہے، جس طرح کے حالات ہیں، اگر آپ نے عوام کے 90% جو کہ ایک مقبول لیڈر ہے۔ کیا ریئیکشن تھا، کیا رد عمل تھا، کیا تسلی بخش جواب دیا گیا، اور کیا آج کی ملاقات کے بعد آپ مطمئن ہیں کہ آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے گی؟ ایک بات ہوتی ہے الخاموشی نیم رضا، انہوں نے ہماری بات سے اتفاق تو کیا لیکن جواب نہیں دیا، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ جناب آپ کو ہمارا ڈیزگنیٹڈ وفد بھی مل چکا ہے، آپ کو اپلیکیشن اور لیٹرز بھی دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں ملی ہے اور آپ کا وفد بھی ملا ہے، لیکن آگے کچھ نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا کہ الیکشنز ہوں گے، میں نے کہا وہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پتھر کی لکیر سمجھیں، لہٰذا وہ تو سپریم کورٹ کا حکم ہے، الیکشن تو اب ہوگا، لیکن جو اصل آپ کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، یہ آپ کا اختیار یا حق نہیں ہے، آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں، اس کے بارے میں وہ خاموش رہے۔ تو خاموشی کے بعد آپ نے دوبارہ کاؤنٹر کوشچن نہیں کیا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اب اس کا جواب دیجیے، ہمیں بتائیے، ہمیں کانفیڈنس میں لیجیے۔ جی اس کے بعد بھی ریپیٹ کیا، ان کو ریکویسٹ کی، اور انہوں نے اس کے بعد بھی خاموش رہے، لیکن یہ ضرور کہا کہ ہم کچھ کریں گے۔ اب کیا کریں گے؟ جب تک کوئی رائٹنگ میں آرڈر نہ آئے، جب تک کہ اس کو وہ واقعی امپلیمنٹ نہ کریں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، تب تک تو ہم ابھی خاموش ہی رہیں گے نا۔ لیٹ دیم پاس اینی آرڈر، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داریوں سے وہ نیگلیجنٹ ہوں گے، وہ عہدہ برات نہیں تصور کیا جائے گا۔ آل پارٹیز کانفرنس، کوئی مشاورتی عمل شروع ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی؟ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ کچھ باتیں چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے جو کہ دیگر پارٹیز کے ساتھ بیٹھے گی، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی اس میں۔ لیکن جب بھی پیش رفت آئے گی آپ کو سب سے پہلے انفارم کریں گے، لیکن جو پیش رفت میں نے آپ کو پرسوں بتائی تھی وہ کل آپ نے وائٹ پیپر کی صورت میں دیکھ لی، وہ آپ نے ایک جو کمپیریزن ہم نے کر کے دیا ہے جو فگرز کی روشنی میں، فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں، لیٹ اٹ بی کاؤنٹر، کوئی بھی پارٹی اس کا اگر کاؤنٹر پیپر جمع کرتی ہے تو پھر آپ اس کو کمپیریزن کر لیں، لیکن ہم نے پبلک کو بتا دیا کہ ہمارا کیا ارادہ ہے اور اس وقت کی فیکٹس اینڈ فگرز ایکچولی ہیں کیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو پیش رفت کے حوالے سے بتا دیا جائے گا، تو کیا ہوم ورک ہو رہا ہے، بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، کوئی اس پر کام ہو رہا ہے مشاورت کے لیے؟ جی ابھی تک میرے نالج میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا کچھ سنجیدہ یا سیریس ایسی کوئی انفارمیشن ہو جو میں آپ کے ساتھ پاس آن کر سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، تو کیا آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں یا کسی اور سے؟ اور اگر الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں تو کیا الیکشن کمیشن اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کو وہ فیلڈ پرووائڈ کر سکے؟ دیکھیں آئین کے مطابق ان کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے آرٹیکل 218 کے مطابق، آرٹیکل 220 کے متعلق کہ یہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائیں، اس کے لیے تمام وہ ارینجمنٹس کریں، اور تمام ادارے پابند ہیں ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی الیکشن کمیشن۔ یہ ہے کانسٹیٹیوشن کی پاور۔ اب کانسٹیٹیوشن کی پاور سے اوور اینڈ ابو کوئی اختیار اور طاقت استعمال کرتا ہے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے، اگر یہ اپنی چیئر کے ساتھ، اپنی کرسی کے ساتھ، اپنے عہدے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے یا اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر سکتے، تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جو شخص اپنا عہدے کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم نہ کر سکے اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور اگر ریزائن بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال تو ہوگا۔ نواز شریف نے ایک مطالبہ دہرایا ہے کہ ان پہ جو ایک لاڈلے کا ٹیگ لگایا جا رہا ہے یا لگا ہوا ہے وہ ختم کیا جائے الیکشن آنے سے پہلے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیگ ختم ہو جائے گا یا اس پہ کچھ کہیں گے؟ نہیں، یہ کوئی ٹیگ تھوڑا ہوتا ہے،
بھائی لاڈلا یا آپ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بھائی آپ تو لاڈلا نہیں، آپ تو سپر لاڈلا ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں کہ ایک اشتہاری مجرم کس حیثیت سے ڈاکٹر فیصل ہائی کمشنر، اس کو اس وقت تک اشتہاری مجرم تھا ہے بھی، اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اور کس کے حکم سے اس کو بیانیہ یاد کرا رہا ہے؟ اور وہ اگر اپنی مرضی سے کر رہا تھا، یعنی طاقتور لوگوں کے کہنے پہ نہیں کر رہا تھا، یا یہ جو بی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کاکڑ صاحب کی، ان کے کہنے پہ نہیں کر رہا تھا، تو کیا اس کے خلاف ایکشن ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو سپر لاڈلے تو آپ ہیں۔ پھر آپ مہینہ پہلے کوئی بیانیہ اور کر رہے ہیں۔ وہ جو آنکھ کی تارہ ہے، آنکھ کا تارہ شہباز شریف کو 8 گھنٹے نہیں ہوئے تھے پاکستان میں پہنچے ہوئے، ایسے بھاگم بھاگ گیا کہ شاید بوٹ پہننے کی بھی ان کو فرصت نہ ملی ہو، کپڑے تبدیل کرنے کی بھی فرصت نہ ملی ہو، اور بالآخر وہ بیانیہ تبدیل کر کے واپس لے آیا، اور آج کے آ کے اب وہ کبوتر اڑائے جا رہے ہیں، وہ بھی زور زبردستی کے، اور اس انداز سے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کمال کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے پروٹیکٹیو بیل ہم نے دے دی، لیکن آج کے بعد یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی، صرف یہ نواز شریف کے لیے تھی۔ اگر یہ آپ لاڈلا نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ تو پھر لاڈلا ہوتا کون ہے؟ وہ اسکول کے بچوں کو لگایا جا رہا ہے کہ نہیں جناب اس میں عمران خان کی اس کی نواز شریف کی تصویریں اس کے اوپر ڈالیں۔